اور اللہ نے تم میں سے باس کو باس پر رزق میں فضیلت دی ہے، پھر جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی، اور اس نے تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے اور نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، ان چیزوں کو یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے، بس وہ اس رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثناء کامل اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ دو اور مردوں کی مثال دیتا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجے کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر قائم ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے خاص ہے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کسی نے تھام نہیں رکھا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم سفر کے دن اور حضر کے دن ہلکا محسوس کرتے ہو۔ اور ان جانوروں مثلاً بھیڑ کی اون اور اونٹ کی پشم اور بکرے کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مدت تک کے لیے تمہارے استعمال کی چیزیں بنائی۔